بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ وہذا لفظ مسلم۔ دوستان محترم، یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو بخاری اور مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو لفظ میں نے پڑھے ہیں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی اس حدیث پاک کے اندر ایمان کی صفات کو، ایمان کی حقیقت کو اور ایمان کا بیان فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 برانچز آف ایمان۔ ایمان کی 70 برانچز ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین درجہ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے۔ اور جب بندہ کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے تو توحید کا اقرار اس وقت تک مانا ہی نہیں جاتا جب تک وہ پہلے رسالت کا اقرار نہیں کرتا۔ یعنی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو اپنا الہ مان لے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے، اتنا ہی کافی ہے، بلکہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے کہ جب وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے جس طرح بھی زندگی گزار لی، آج کے بعد میری زندگی کا میرے اوپر اختیار نہیں ہوگا، میری ذات کے اوپر، میرے معاشرے کے اوپر، میرے گھر کے اوپر، میری اولاد کے اوپر، میری ہر چیز کے اندر کے اوپر، میرے ساتھ متعلق ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی میرا جسم بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اور حکم کے مطابق چلے گا، میرے دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوں گے، میرا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس پہننا، گفتگو کرنا، سارا کچھ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ اور میں جس جگہ پر رہ رہا ہوں گا وہاں قانون بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا۔ میں جس ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اگر مسلمانوں کی اکثریت ہو جاتی ہے، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کی اکثریت ہو جاتی ہے، تو ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی اس ریاست کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام نافذ کریں۔ یہ کلمہ پڑھنے کا حق ہے، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل اسلام پر فرض ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ یعنی اگر بندہ اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس نظام کو نافذ کرتا ہے، اپنے بدن کے اوپر نافذ کرتا ہے، اپنے گھر کے اوپر نافذ کرتا ہے، اپنی برادری کے اوپر، اپنے قبیلے کے اوپر، اپنی پورے معاشرے کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اس نظام کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو نافذ کرتا ہے، تو یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ اور اگر اس کے لیے وہ سٹرگل کر رہا ہے تو یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ بلکہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو
ارد گرد اور ہر جگہ پہ نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرمایا سب سے ادنا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز رستے سے میں پڑی ہے جو لوگوں کو، گزرنے والوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے والی چیز ہے، تو اس کو رستے سے اس غرض سے ہٹا دینا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتی ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا ترین درجہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کتنے ایسے عمل ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں جن ہمارے کاموں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یعنی جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تمام ایسے کام کرے جو دوسروں کو فائدہ دینے والے ہیں، اور جو دوسروں کو نقصان دینے والا کام ہے اس سے رک جانا، اس سے ہاتھ کو روک لینا، اور ان ساری چیزوں کو جو دوسروں کو نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہیں، ان کو ختم کرنا، ان کو دور ہٹانا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سارے کا سارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کپڑے اچھے پہن لیے اور اچھا اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیا، دوسروں کا ادب احترام سیکھ لیا، بلکہ حیا سے مراد یہ ہے کہ بندہ ہر کام اچھا کام کرے اور برے کام سے رک جائے، برے کاموں سے بندے کو شرمندگی محسوس ہو اور برے کام کرنے سے بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ حیا ہے۔ اور تو یہ تین چیزیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ لا الہ الا اللہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا، اور ادنا ترین درجہ تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹا دینا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے نیکی کی ترغیب دینا اور نیکی کا خیال کرنا، اپنے کاموں کو بغور دیکھنا اور نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ حیا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذاتی ضروریات کو، ذاتی ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔